میں بچہ تھا اور ہمارے گھر کے حالات انتہائی خراب تھے۔ سچ کہوں تو ہمارے گھر میں میری پھپھو کا اس قدر اثر و رسوخ تھا کہ میرے والد جو کچھ بھی کماتے تھے زیادہ تر ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ میری ماں اگر کبھی گھر کے خرچے یا میری ضروریات کا ذکر کر دیتی تو والد صاحب غصے میں آ جاتے، انہیں برا بھلا کہتے اور کئی بار مار پیٹ بھی کرتے۔ اگر تکلیف صرف میری ماں تک محدود ہوتی تو شاید وہ خاموشی سے برداشت کر لیتی، لیکن میں بھی ان کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ میری بھوک انہیں بار بار مجبور کرتی کہ وہ میرے والد سے راشن کے لیے کچھ رقم مانگے، مگر ہر بار انہیں ذلت اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا۔ کئی مرتبہ میں نے اپنی ماں کو مار کھا کر زمین پر گرتے دیکھا۔ میں ان کے پاس بیٹھا روتا رہتا، پانی پلاتا اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتا۔ بچپن میں میری معصوم سوچ یہ تھی کہ کاش کوئی ایسا معجزہ ہو جائے جو ہماری ساری تکلیف ختم کر دے، کیونکہ مجھے اپنی ماں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میرے والد نے عملاً ہماری ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تب میری ماں نے خود محنت مزدوری شروع کر دی۔ انہوں نے چند جانور پال لیے، لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور اپنی طاقت سے بڑھ کر کوشش کی کہ میرا پیٹ خالی نہ رہے، مگر غربت اتنی شدید تھی کہ کئی بار ہمارے گھر میں فاقے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم مسلسل 2 دن بھوکے رہے۔ تیسرے دن بڑی مشکل سے میری ماں کو کہیں سے تھوڑا سا کھانا ملا۔ وہ کھانا گھر لائیں اور ہمیشہ کی طرح پہلے میرے سامنے رکھ دیا۔ اب میں اتنا سمجھدار ہو چکا تھا کہ جانتا تھا میری ماں میری خاطر اپنی بھوک چھپا لیتی ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر کچھ کھانا بچا دیا تاکہ وہ خود بھی کھا سکیں۔ انہی دنوں ہمارے دروازے کے قریب ایک کمزور اور لاغر کتیا اپنے چند بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ محلے کے بچے اسے ستاتے تھے، اس لیے میری ماں نے اسے گھر کے ایک محفوظ کونے میں جگہ دے رکھی تھی۔ وہ کئی دنوں سے بیمار تھی اور خوراک کی تلاش میں باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری ماں نے میرے بچائے ہوئے کھانے کو اپنے لیے رکھنے کی بجائے اس کتیا کے سامنے رکھ دیا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا، امی، میں نے یہ کھانا آپ کے لیے بچایا تھا، آپ بھی تو 2 دن سے بھوکی ہیں۔ میری ماں نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے اولاد کی بھوک ماں کے دل پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ جس طرح میں تمہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتی، اس طرح وہ بھی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی تکلیف زبان سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ بے زبان مخلوق کچھ کہہ نہیں سکتی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ماں کا دل انسان اور جانور میں فرق نہیں کرتا، ماں صرف اپنی اولاد کی تکلیف محسوس کرتی ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور دیکھتا رہا کہ وہ کتیا خود کھانے کی بجائے وہ خوراک اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی۔ اس دن میری ماں نے مجھے رحم، انسانیت اور ایثار کا ایسا سبق دیا جو آج تک میرے دل میں زندہ ہے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس واقعے کے بعد ہمارے گھر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ اگرچہ ہم فوراً خوشحال نہیں ہوئے، لیکن پہلے جیسی تنگی کبھی واپس نہ آئی۔ رزق میں برکت آنے لگی، کام کے دروازے کھلنے لگے اور زندگی پہلے سے بہتر ہوتی چلی گئی۔ میں بڑا ہوا، محنت مزدوری شروع کی، آج بھی اپنی کمائی میں سے انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے حصہ نکالتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ اپنی ماں کی بات یاد رہتی ہے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس بات کو سچ ہوتے دیکھا۔ میرا یقین ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بے زبان مخلوق پر رحم کرنے کے بدلے ہم پر رحم فرمایا، اسی طرح جو شخص مخلوق خدا کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں رحم،
محبت اور انسانیت پیدا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئے تو اسے لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔